أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر پر بضد ہیں برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ما قبل کی آیتوں میں فلاح پانے والی جماعت متقین کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو ابدی خوشیوں کے اندر رہیں گے، جن کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کے لیے نجات عطا فرمائے گا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد موجودہ 2 آیتوں کے اندر جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، ان کفار کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ناکامی کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد ہے کفر پر بضد ہو جانا، یعنی ایمان اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو داعی ہمارے پاس آ رہے ہیں دین کا پیغام لے کر کے، حق کی باتوں کو لے کر کے، وہ بالکل سچ ہے، وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ حق ہے، اس بات کو وہ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ گویا وہ اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد، اپنے بڑے پن، اپنے بڑک پن اور اپنی تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گزشتہ اعمال کے اوپر قائم رہتے ہیں، یعنی جیسے وہ پہلے کفر پر تھے اب بھی وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور وہ بضد ہے کہ کچھ ہو جائے ہم اپنے باپ دادا کے دھرم کو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے کہ انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں ایمان لانے سے روکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لاتے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہوئے، ان کے سامنے چڑھاوا کرتے ہوئے، ان سے مرادیں مانگتے ہوئے۔ چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے ہم کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اور ہم آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے وہی طریقہ حق ہے، وہی طریقہ سچ ہے، لہٰذا ہم اس طریقے کو چھوڑ کر
کسی اور طریقے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، تو ہر کافر اپنے انبیاء کو یہی جواب دیا کرتے تھے کہ حق تمہاری باتوں کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں، اور زمانہ سے دیکھے باپ دادا کچھ کر رہے تھے، اور یہ کیا آپ نئی بات آ کر کے کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی غلط طریقہ کسی جگہ پر رائج ہو جائے، جاری ہو جائے، زمانہ سے لوگ اس پر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط طریقہ ہے، اب کوئی آدمی آ کر کے صحیح راستہ بتاتا ہے تو کیا کہے گا؟ اتے دنہ سے یہ کام ہے چلا ہے، اے لبکا مولی صاحب رہ لیتے لبکا باتر کر لگلے۔ نا، اگر آپ غلط راستے پر چل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط راستہ حق ہے، نہیں، وہ غلط ہے تو ہمیشہ کے لیے غلط ہے۔ آپ کے چلنے سے، میرے چلنے سے، یا 50 برس سے کسی عمل کا لوگوں کے پابند ہو جانے سے وہ غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جن کفار کا تذکرہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی کفر کے اوپر بضد ہیں، حق کے ان کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کافروں کے بارے میں فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، وہ لوگ جو اپنی کفر کے اوپر بضد ہیں، اے نبی، حضور علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اپنی کفر کے اوپر بضد ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بھتیجا صادق ہے، امین ہے، وہ جو باتیں بتلاتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا، اور اس بات کا ان کو اعتراف بھی تھا، یقین بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز میں قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے تھے تو کافروں کو اپنے گھر میں نیند نہیں آتی تھی، چین اور سکون نہیں ملتا تھا، تو وہ اٹھ کر کے آتے تھے اور دیوار سے کان لگا کر کے سنتے تھے کہ محمد قرآن میں کی کیا تلاوت کر رہے ہیں، محمد کو ان کے رب نے کیا نیا پیغام دیا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو چوری چپکے سے رات کے اندھیرے میں آ کر کے اور کان لگا کر کے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں ابو جہل بھی آ گیا، ابو سفیان بھی، اور اس کے علاوہ دیگر کافر وہ سب بھی آ گئے، سب الگ الگ جگہ پر کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سن رہے تھے۔ واپسی میں جب ریٹرن ہونے لگے تو چاروں ایک ہی جگہ ٹکرا گئے۔ تو پوچھا کہاں آئے تھے؟ تو کہا کہ ہم یہاں آئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد کیا قرآن پڑھتے ہیں تہجد میں، تو وہی سننے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پوچھا آپ کیوں آئے تھے؟ تو اسی کام سے آئے تھے۔ آپ کیوں آئے تھے؟ تو اسی کام سے آئے تھے۔ آپ کیوں آئے تھے؟ اسی کام سے آئے تھے۔ تو سب نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ وہ کون سی خوبی ہے جو تم نے ان کے اندر پایا؟ تو وہ کافر سب جو حضور کو نہیں مانتے تھے اکیلے میں دشمن ہے، اور اکیلے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک بات تو ہے، آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ایک بات تو ہے کہ آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مکہ کے کفار کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ محمد جو پیغام لے کر کے آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن جو چیز ان کو حضور کے پیغام کو، حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے روک رہی تھی وہ یہ کہ وہ اپنے باپ دادا کے دھرم کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ اپنے پرانے طور طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور چھوڑنے میں وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے کہ ہم جب اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم کو جو عزت ہے، لوگوں میں جو ہماری شہرت ہے، شان ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پر جس کافر کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے یہ ان کافروں کا تذکرہ ہے جس کے سامنے حق واضح ہو چکا، وہ جان چکے کہ یہ پیغام حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے،
اس پر ایمان لانا حق ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں، اب پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس کو ڈرائیے نہ ڈرائیے، دونوں بات اس کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، یہاں پر حضور کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر پر بضد ہے آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، کس کے حق میں؟ حضور علیہ السلام کے حق میں نہیں، کافروں کے حق میں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے کافروں کو بھی جنہوں نے ہمیشہ حضور کی باتوں کا انکار کیا دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کب کس کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہو اور کب کس کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے، ہم اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے داعی کے لیے یہ بات برابر نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے نہ سمجھائیے، دونوں بات برابر ہے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ تو داعی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے سامنے والا ہماری بات کو مانے یا نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اور جب حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے حق کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل حق کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مہر، یہاں سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، دیکھو آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کے آنکھوں اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت سے کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب دل پر مہر لگا دیا، کان پر مہر لگا دیا، آنکھوں پر پردہ لگا دیا، تو پھر دل میں جب مہر لگا دیا تو دل سے کسی بات کو قبول کیسے کرے گا؟ کان پر جب مہر لگا دیا تو کان سے کوئی حق بات سننے کے بعد وہ حق بات کو قبول کیسے کرے گا؟ آنکھوں پر جب پردہ ڈال دیا اللہ نے تو حق بات کو وہ دیکھے گا کیسے؟ حق نظر آئے گا کیسے؟ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات جب آپ کے سامنے واضح ہو گئی، اب پھر بھی آپ نے حق کو قبول نہیں کیا، مسلسل آپ انکار کرتے رہے، تو مسلسل آپ کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دیا، آپ کی کانوں پر مہر لگا دیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے پردے لٹکا دیے گئے۔ اب داعی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو حق بات سناتا ہے، آپ کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کے کانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حق آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہی اس کو میں بیان کیا گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔